السلام علیکم. ہم او لیولز کی اسلامیت کی سیریز کے سلسلے میں آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ ریولیشن سے لے کر اور ہجرت سے پہلے پہلے کے واقعات. تو ہم دا لائف آف ہولی پروفٹ کور کر رہے ہیں او لیولز کے کورس کے سلسلے میں. پورا کورس ہی ہم انشاءاللہ ان ویڈیوز میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور اس سیکشن میں جس میں کہ لائف آف ہولی پروفٹ کور ہونی ہے، اس میں پہلے سیکشن میں ہم نے کور کیا تھا ارلی لائف. اس سیکشن میں ہم کریں گے لائف ان میکہ آفٹر ری ریولیشن، اور پھر لاسٹ سیکشن میں ہم کور کریں گے لائف ان مدینہ، جو تھوڑا سا بڑا ہوگا لیکن کوئی بات نہیں، اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. تو شروع کرتے ہیں. فرسٹ ریولیشن اسلامیت میں اگر آپ یاد کریں تو جو پورا کورس ورک ہے اس کے اندر مختلف سیکشنز ہیں، اور اس میں ایک سیکشن ہے جس میں کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلامیات میں ایک ہی اینگل سے بار بار ایک بات پوچھی جائے گی: کیا حالات ہوئے تھے اور ان حالات سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ہماری کیا لرننگز ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہر کورس کا ایک سرٹن پرسپیکٹیو ہوتا ہے، اس پرسپیکٹیو سے سوال پوچھے جاتے ہیں. تو اسلامیت کا جو پرسپیکٹیو رہے گا وہ یہ رہے گا کہ آپ پہلے ایکسپلین کریں کیا ہوا تھا، اور پھر یہ بتائیں کہ اس کی ہم سے کیا ریلیونس ہے، ریلیونس ٹو اس. ٹھیک ہے، چاہے قرآن کی آیتیں آئیں گی اس میں بھی ہوگا، آیت کا مطلب ایکسپلین کریں، دین ٹیل واٹ از دا ریلیونس ٹو دس فار دا کرنٹ مسلمس. سملرلی دا لائف آف ہولی پروفٹ، پوری لائف میں یہی سوال بار بار پوچھتے رہیں گے. ارلی لائف آپ نے دیکھی، اس کی ہم سے کیا ریلیونس تھی، ہم نے کیا سبق سیکھا، ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب اسی طرح سے جو ریولیشن سٹارٹ ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے قریش کے جو بھی حالات قریش نے حالات کے پیدا کر دیے تھے، ان سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے. وہ جو پوری تعلیم مکی زندگی کی ہے، صبر کی صبر کی صبر کی، پیشنس، پرسسٹنس، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ تمام چیزیں جو بھی آئیں گی آہستہ آہستہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو بہرحال میں یہ آپ کو پہلے سے ذہن میں ڈال رہا تھا کہ کیا واقعات ہوئے تھے یہ یاد رکھنا ضروری ہے، اور یہ ساتھ ساتھ اپنے ذہن بناتے جانا کہ اگر یہ ان حالات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اپنے لیے کیا کریں. تو فرسٹ ریولیشن، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نے اس سے پچھلا ٹاپک کور کیا تھا وہ حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی. حجر اسود کا لاسٹ ہم نے دیکھا تھا کہ انسٹالیشن کیسے کی گئی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی، وہ بہت نیک آدمی تھے، بہت ہی واز ویری کائنڈ اینڈ کمپیشنیٹ، اور ہی ریجیکٹڈ دی کرپٹ پریکٹسز گوئنگ اراؤنڈ ہم اینڈ ہی واز امنگ دا پیپل ہو پریکٹس دین حنیف. دین حنیف میں نے بتایا تھا حضرت ابراہیم کی چھوڑی ہوئی جو باقیات تھیں کہ ایسے چلنا چاہیے، اس کو پریکٹس کرتے تھے لوگ. وہ کمپلیٹلی پورا ایک مذہب نہیں تھا، لیکن اس میں رائچسنس، اچھی باتیں، پائے چاہیے، یہ سب چیزوں کا کو کنسیڈر کیا جاتا تھا. تو اب چونکہ تھوڑا فارغ تھے تو he often went into solitude to think about God، یعنی اللہ تعالیٰ، اینڈ ہاؤ ٹو ایلیویٹ آل دا ہیومن کائنڈ فرام دا میزریز اٹ واز ان. اس وقت جو حالات چل رہے تھے، جو میزریز، جو تکلیفیں تھیں مین کائنڈ کو، تو اس سے انسان کو کیسے نکالا جائے. فار دیٹ پرپز he often went to the cave of Hira which was 2 miles from Mecca that had a difficult climate and was not accessible to anyone. تو عام طور پہ ایسی جگہ جا کے میڈیٹیٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ کہ لوگ آسانی سے نہ پہنچ سکے، ورنہ پھر لوگ تنگ کرتے رہیں گے آ کے. اور جیسے میں نے کہا کہ سالیٹیوڈ میں جانے کا حضرت خدیجہ کی شادی کے بعد زیادہ آسانی اس لیے ہوئی کہ پھر وہ ڈے ٹو ڈے ارننگ کا نہیں سوچنا تھا. تو his visits to Hira increased after his marriage to Hazrat Khadija as the family was financially stable and he did not have to earn a living on regular basis, so he would spend several days there meditating in devotion. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں سوچتے رہنا، میڈیٹیشن، سوچنا، غور و خوض کرنا کہ کیا ہونا چاہیے تھا، ہمارا رب کون ہے، وہ کس طرح سے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، اس طرح کی چیزیں سوچتے تھے. اور لمبے لمبے کئی دنوں کے لیے چلے جاتے تھے. پھر one of the early indications that he was different was that he started having dreams that came true. یہ ایک واقعات ہوئے اس طرح کے. One day in the month of Ramadan 610 AD when he was 40 years old and was meditating in Hira, the angel Jibreel came to him. ابھی یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کے پاس being a Muslim، آپ لوگوں کے پاس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں پہلے ہی انفارمیشن موجود ہے. تو یہ ہم بار بار آپ کو کلیئر کرتے ہیں کہ ہم اس کو صرف اتنا ہی کور کر رہے ہیں جتنا کہ او لیول کے سلیبس میں دیا ہوا ہے، ورنہ ایکچولی تو ہمارے پاس بہت ماشاءاللہ ڈیٹیل موجود ہے اور آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوگی.
تو بس اس میں ہم نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے کہ ہم بات کو وہیں تک رکھیں گے جہاں تک او لیول کے کورس میں سلیبس میں موجود ہے. تو he was meditating in Hira and the angel Jibreel came to him and said کہ read یعنی اقرا, اور اس پہ آپ نے جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. تو دا اینجل, اچھا میں نے چونکہ یہ بول کے ڈکٹیٹ کروایا ہے تو اس میں کہیں کہیں اسپیلنگ مسٹیک ہوں گی تو اس کو اگنور کیجیے گا. جیسے اینجل ہے یہ, the angel held him and pressed him tightly and asked him to read, and again he replied, I am not a reader. تو یہ 3 دفعہ ہوا تھا, یہ سب واقعہ آپ کو یاد ہوگا. پھر حضرت جبریل نے ان سے کہا کہ یہ ان کے لیے ریولیشن یہ آیتیں ان کو دیں, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے this was the first revelation which meant read in the name of your Lord who created man from the clots of blood. Read, your Lord is the most bounteous, who has taught the use of pen. He taught man what he did not know. So after that the Holy Prophet returned home trembling and saying, wrap me, wrap me. And Hazrat Khadija wrapped him and reassured him. تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے سے تو نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں, تو اچانک سے یہ ریولیشن آ گئی تو کیسے کیا محسوس کیا جائے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو حضرت خدیجہ نے ان کو کام کیا. she said, fear not, be calm and relax. Allah will not use let suffer or suffer any humiliation, because you are kind to your relatives and you speak the truth, you assist anyone in need and you are hospitable to your guests and you help in every just cause. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک اور لرننگ ہے اس میں سے, کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ انہونی ہونے جا رہی ہے اور کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو اگر ہم یہ سارے کام کرتے ہوں گے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہیومیلیٹ نہیں کریں گے. And to understand what had happened to him, she took him to her cousin Warqa bin Nawfal, who was a Christian scholar who had turned blind due to old age. تو یہ حضرت خدیجہ کے کزن تھے, تو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں. ورقہ بن نوفل کے پاس کیا ہوا, وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقہ کو بتائی ساری باتیں that had happened, and he said it is the same revelation as was sent down to Musa. I wish I was a young man so that I might be alive when your people turn you away from this city. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے, کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کی ریولیشن جب آپ ان کو بتائیں گے, اسلام کی دعوت دیں گے, تو وہ لوگ آپ کو اچھا ٹریٹ نہیں کریں گے. تو انہوں نے ساری بات سن کے یہ ایکسپلین کیا کہ جو ہم نے کرسچینٹی میں جس خدا نے ہم سے خطاب کیا ہے وہی خدا ہے جو آپ سے خطاب کر رہا ہے. تو ورقہ کی صاحب کی اپنی جو خواہش تھی کاش میں جوان ہوتا اور ان کی مدد کرتا, وہ بھی اس بات کی ریفلیکشن ہے, اس بات کی بھی ریفلیکشن ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گئے تھے, ان کو اس بات کا ایمان ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو this testimony was a proof that Holy Prophet had a special connection to Allah that revealed him to be the messenger of Allah, and also spoke to the difficulty of the times, the difficult times that are to come. Warqa's word also meant that he was a pious man. Warqa khud bhi ek neek aadmi the, and he had read from the original Bible which had predicted the arrival of the last prophet and believed that the prophethood of the Holy Prophet, it was actually real. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایک نبی ہیں, اس کو ان کو یقین تھا. تو ہم ان کے لیے نیک گمان رکھتے ہیں ورقہ بن نوفل کے لیے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, اب یہ تو بات ہو گئی کہ پہلی ریولیشن آ گئی. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے رہے اور ایک دفعہ پھر حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے, انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے تھوڑے سے, وہی لپیٹ کے لیٹ جاتے تھے, تو لپیٹ کے لیٹ جانے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ آیات نازل کی تھیں. تو Holy Prophet kept going back to Hira for meditation and saw Jibreel pronouncing him to be the messenger of God. And then after such encounters, he would go home and wrap him in blankets. اور پھر انہی طرح کی حالات میں سیکنڈ ریولیشن آئی تھی, جیسے میں نے بتایا. Oh, you wrapped in your mantle, arise and warn and glorify your Lord. اٹھو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یہ اللہ کی طرف سے ایک آرڈر تھا, کمانڈ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابلائج کیا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا شروع کیا. تو آف کورس سب سے پہلے جو اگر کہیں باقاعدہ طور پہ اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں یا لاتی ہوں, ان میں سب سے پہلے کون تھے؟ تو ظاہر ہے سب سے پہلے خود آپ کی اپنی جو زوجہ تھیں حضرت خدیجہ. She was the first person and woman to accept Islam. یہ ہے گلوری جو اسلام نے عورت کو دی.
کہ سب سے پہلے جو اسلام لے کے آئیں وہ خاتون تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. پھر اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر جو ان کے کلوزسٹ فرینڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اکثر ان سے ملاقاتیں رہتی تھیں. حضرت خدیجہ سے بات کی، حضرت خدیجہ نے کہا کہ جی میں مانتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضرت ابوبکر سے بات کی، بات رکھی ہی تھی اور حضرت ابوبکر مان گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے دین کے بارے میں لوگوں نے بات کی کچھ نہ کچھ، جب میں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کا دین ہے اور اس پہ ایمان لائیں، اسلام کی پریچنگ کی، تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ لمحے سوچا ضرور، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ غور تو کیا، لیکن حضرت ابوبکر وہ شخص تھے جس نے ایک لمحے بھی نہیں رکے اس بات کو ماننے میں کہ جی میں مانتا ہوں. تو یہ حضرت ابوبکر کی بڑی خاص بات تھی. اینڈ ہی واز اے سیکنڈ پرسن، فرسٹ میل ٹو ایکسیپٹ اسلام، پہلا میل اور فرسٹ اور سیکنڈ پرسن ان ہیومن بینگس. پھر زید بن حارث واز دا فرسٹ سلیو ٹو ایکسیپٹ اسلام. حضرت علی واز دا فرسٹ چائلڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے. قریب قریب کے ریلیٹیوز کو پیچ کیا گیا، اور وہ بھی ان میں بھی جیسے میں نے کہا کہ ریلیٹیوز میں حضرت علی جو ہے وہ پہلے بچے تھے اسلام لے آئے. بڑے بڑے نہیں لائے لیکن حضرت علی لے آئے. اچھا حضرت علی کی اسلام لے آئے، اور 2 کورس میں نہیں ہے لیکن اس کو کور کر سکتے ہیں چھوٹا سا، کہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا. عبد المطلب کے جو بیٹے تھے ان میں سے انہوں نے ابو طالب کے حوالے کیا تھا. ابو طالب نے پھر ٹریڈ بند کر دی تھی، آپ کو پتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے بغیر وہ نکلتے ہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نکلنا ان کو صحیح نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ جو واقعہ ہوا تھا پیچھے میں نے بتایا. تو ان کے مالی حالات نسبتاً باقی لوگوں سے کافی ویک ہوتے چلے گئے. حضرت ابو طالب کے فائنینشلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں رہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبل ہو گئے، تو انہوں نے حضرت علی کو اپنی گود، مطلب اپنے اس میں لے لیا کہ اب میری پروڈکشن میں آ جائیں، میں ان کو گود لیتا ہوں، اپنے ساتھ رکھوں گا. تو حضرت علی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیشن تھا وہ بالکل الگ تھا. وہ صرف کزن نہیں تھے بلکہ ہی واز دیٹ کزن جس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا، ایک طرح سے اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے گھر میں ان کو پال رہے تھے، کہنے ایک طرح سے ان کی پرورش کر رہے تھے. تو ان سے جو کنیکشن تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کا، وہ بالکل ہی الگ ہی تھا. تو اس لیے ایک ورنہ سمجھ میں نہیں آتی نا بات کہ ایک گھر میں دعوت ہوئی، بہت سارے مہمان آئے، ان مہمانوں نے قبول نہیں کیا اسلام اور چھوٹے بچے نے کر دیا ان مہمانوں کے. تو ایکچولی وہ ان کا بچہ نہیں تھا بلکہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عرصہ رہے تھے کہ ان کی آپ سے ایفیلیشن بالکل ایک نیکسٹ لیول کی تھی. اچھا جی. پھر انیشیلی دس کال وینٹ آن فار secretively from person to person. In 3 years almost 40 persons were converted to Islam. Most of them were poor and a number of them were slaves. ٹھیک ہے. اکثر غریبوں میں ہی اسلام پھیلا، اور یہی نشانی ہوتی ہے کسی دین کی سچائی کی کہ وہ پہلے غریبوں میں پھیلتا ہے. پھر many of them had converted by the preaching of Hazrat Abu Bakr, like حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص. حضرت ابو بکر بڑے ووکل اور بڑے زبردست ان کی ڈیبیٹ ہوتی تھی، تو بڑے سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، اور بہت ہی زیادہ انہوں نے خدمات کی. انیشلی جب شروع کے وقت میں بہت زیادہ ضرورت تھی اسلام کو. دیکھیں نا 3 سال میں صرف 40 لوگ کنورٹ ہوئے ہیں، تو اس میں کافی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہوگی. تو اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کنورٹ ہوئے شروع کے دنوں میں. جو 40 سن میں عمار بن یاسر تھے، حضرت ارقم، حضرت سعد بن زید، حضرت عبداللہ بن مسعود، اس طرح کے سارے نام آتے ہیں. اس کے بعد پھر اب حکم آیا کہ کلوز فیملی ممبرس کو firstly the holy prophet invited the close family members of Banu Hashim and Banu Muttalib to Islam upon Allah's command. Then and beloved, warn your nearest kinsmen. اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو خبردار کرو. تو اس حکم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریٹیولی سے تھوڑا سا آگے نکلے اور اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے کے بلایا. So he invited them for a dinner, preaching them the message of Allah in the house of Hazrat Abu Talib. But Abu Lahab, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا, he responded very rudely and the gathering ended. تو یہ ہر جگہ اس نے یہ حرکت کی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے پریچ کرنے کی، لوگ سننا بھی شروع کرتے تھے، تو یہ آ کے اس میں کافی گڑبڑ کرتا تھا، شور شرابہ مچا دینا، برے برے ناموں سے بلانا، اس طرح سے بدتمیزی کرنا. تو یہ اس کی حرکتیں تھیں. تو یہ واقعہ بھی اگر آپ ویسے آپ نے سیرت دیکھیے تو اس میں کافی تفصیل سے واقعہ آیا ہے کہ کیا ہوا تھا، کس طرح سے ایک موجزانہ طور پہ لوگ فیل کر رہے تھے کوئی ڈفرینٹ ہے یہاں پہ، اور پھر ابو لہب نے خوب یہاں پہ شور شرابہ مچایا تھا. تو یہ میٹنگ اچھی نہیں گئی، کامیاب نہیں گئی. اسی طرح سے ایک اور few days later holy prophet climbed the Safa hill near Kaaba and again on Allah's command. اللہ کی کمانڈ کیا آ گئی تھی اس وقت تک کہ therefore preach openly what you are commanded. اب کھل کے بیان کر دو. ابھی آپس کے رشتہ داروں کے بجائے
اب کھل کے بیان کر دو. اینڈ ٹرن اوے فرام دوز ہو جوائن فالس گاڈس ود اللہ. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرو اور کھل کے اللہ کی بڑائی بیان کر دو, پیغام پہنچا دو. اینڈ ایڈریس دا ماس آف دا پیپل گیدرڈ. اچھا, یہ ایک طریقہ تھا وہاں کے, اسٹائل تھا وہاں کے لوگوں کا کہ ان کو کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی تو صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آواز لگاتے تھے اور آس پاس لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو وہ لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے ان کو بڑا مشہور جو سرمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی مشہور جو واقعہ تھا کہ وہ کہا کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے میں کہوں کہ ایک آرمی ہے دیٹ از اباؤٹ ٹو اٹیک یو, تو واٹ وڈ یو ڈو. اور کراؤڈ نے رسپونڈ کیا تھا کہ آپ تو سچے ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ویسے ہیں, ہم تو آپ کی ہر بات پہ یقین کرتے ہیں, تو ہم اس بات کو مان لیں گے. حالانکہ لگ نہیں رہا کہ کوئی پیچھے سے آرمی آ رہی, لیکن پھر بھی آپ کی بات پہ یقین کر لیں. تو دیر از نو ون مور ٹروتھفل دین یو. تو انہوں نے اسے پھر آپ سے نے کہا دین آئی ایم وارننگ یو دیٹ دیر از اے ڈے آف ججمنٹ کمنگ اینڈ دیر از اونلی ون گاڈ دیٹ از اللہ. اگر آپ نے ملٹیپل گاڈس کو پوجا کی اور اللہ کو ایک نہیں مانا تو آپ کا ڈے آف ججمنٹ میں آپ کے حالات اچھے نہیں ہونے والے. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس بات پہ تو کافی مسئلہ ہوا. پھر وہاں بھی ابو لہب موجود تھا, اس نے مل کے جو ہے اور زیادہ شور شرابہ مچایا کہ یہ کیا عجیب باتیں شروع کر دیں, فضول باتیں کر رہے ہو. اور وہ گیدرنگ بھی جو ہے وہ اسکیٹر ہو گئی, لوگ وہاں سے کچھ خاص پازیٹیو ہم لے کے نہیں نکلے. اب یہ تو شروع ہو گئی, جب تب تبلیغ کھل کے شروع ہو گئی تو پھر قریش نے کھل کے, خاص طور پہ قریش کے لیڈرز کو تو مسئلے تھا ہی بہت سارے, اور وہ ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے قریش کو کیوں مسئلے تھے. تو قریش نے کھل کے جو ہے وہ پرسیکیوشنز کہتے ہیں ان تکلیفوں کو جو پہنچائی جاتی ہیں کسی اچھے کام کرنے والے کو. تو قریش واز offended as the holy prophet spoke against their idols. ان کے جو انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے, اپنے بت رکھے ہوئے تھے, ان کے خلاف بات ہوتی تھی, ان کو بڑا برا لگتا تھا. ان کی جو پریکٹسز تھیں اس کے خلاف بات ہوتی تھی, ان کو بڑا برا لگتا تھا. So they resorted to every possible mean to make life difficult for the holy prophet and dissuade him from preaching. تو وہ preaching سے رک جائیں بس کی طرح سے, اس کی پوری کوشش انہوں نے شروع کر دی. جیسے کہ کانٹے بچھا دیے راستے میں, کچرا پھینکا, mocked him speaking loudly around him whenever he tried to preach. کہ بات کر رہے ہیں پیچھے سے آ کے شور مچانا شروع کر دیا, وہ برتن پیٹنا شروع ہو گئے. spreading false rumors that he was a poet or a wizard or even insane. اس طرح کی باتیں فضول نعوذ باللہ پھیلانی شروع کر دیں. When this did not dissuade the holy prophet, اس سے نہیں روکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو the chiefs gathered and met Abu Talib to make him stop his nephew. اب ابو طالب کے پاس پہنچے. ابو طالب بڑے وائز تھے, اولڈ تھے, ان کے خلاف کھڑے ہونا ایک بڑا, جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ بڑا ڈفرینٹ سا ماحول تھا وہاں پہ. ایک طرف وہ اتنے برے تھے کہ بدترین سے بدتر تھے, اور ایک طرف وہ اپنے وعدوں کے اتنا پاس رکھتے تھے کہ بس مر مٹتے تھے وعدے کے لیے. اب وہ ٹرائبل لیڈرز کے درمیان جو آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میرے ٹرائب کے بندوں کو تم ہارم نہیں کرو گے, اور اپنے ٹرائب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو لوگوں کے ذہن میں پورا تھا اس کے اوپر بڑے ٹرو تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حد سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے, تو پھر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے کہ بھائی اپنے بھتیجے کو روکو, یا تو تم اس کو روک دو یا پھر اس کو ہمارے حوالے کرو. کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی. ایون باؤنٹیز آفر کی کہ اگر یہ رک جائے. ایک اور میٹنگ تھی, اس میں بھی اگر ہم ملا کے بات کر لیں کہ باؤنٹیز آفر کی کہ جی اگر تم یہ رک جاؤ یہ سب کچھ کرنے سے تو ہم تمہیں اچھی سی جگہ شادی کرا دیں گے, تو یہ کرا دیں گے, تو وہ کر دیں گے, پیسے دیں گے, دولت دے دیں گے. اس طرح کی بہت ساری انہوں نے آفرز کی کہ بہت پیسہ, یہ سب کچھ جو چاہیے وہ لے لو ہم سے, لیکن یہ والے کام نہ کرو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشہور جواب دیا تھا نا, یاد ہے کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں تو بھی میں جو ہوں وہ کوشش کروں گا کہ اپنی پوری کی پوری محنت کرتا رہوں, چاہے اس کے لیے میری جان بھی قربان کیوں نہ ہو جائے. اس طرح کی بات اگر آپ کو یاد ہو تو ہوئی تھی. تو یہی ورڈز ہم نے یہاں یوز کیے. Oh my beloved uncle, I will not stop preaching the truth and announce my mission even if they place the sun in my right hand and the moon in my left hand. Either on my left either. I love will give me success. اچھا یہ گڑبڑ ہو گئی یہاں پہ. either Allah will give me success or I will be sacrificed for it. یا تو اللہ مجھے کامیاب کر دیں گے یا میں قربان ہو جاؤں گا, لیکن میں کام نہیں چھوڑوں گا. یہ اللہ تھا. ٹھیک ہے. Abu Talib bravely supported his nephew by saying, "Oh my nephew, go and say what you like now. Nobody will harm you anymore." تو وہ ایک ٹرائبل لیڈر تھے, حالانکہ ابو طالب نے بھی کوئی ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا,
لیکن ٹرائبل لارڈ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک عصبیت جس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی میرے ٹرائب کے بندے کو کوئی ہاتھ بھی لگا کے دیکھا ہے میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو. تو یہ والی انہوں نے کہا کہ جاؤ تم جا کے اطمینان سے اپنی پریچنگ کرو, کوئی تمہیں روکے گا نہیں روک سکتا. اس پہ بھی وہ مسئلے میں آئے جو وہاں کے لیڈرز سے, ٹرائبل لیڈرز سے. When they were not able to make Abu Talib stop the Holy Prophet, they doubled their persecutions اور بڑھا دی. Wicked people were encouraged to throw stones at Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahl placed dirty entrails of a camel on his back while he was prostrating in prayer. سجدے میں تھے, اوپر لا کے وہ عجیب گندگی رکھ دی مرے ہوئے اونٹ کی. عقبہ نے ان کو رسی سے ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی. اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں. وہاں حضرت ابوبکر آ گئے تھے. ابو لہب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا تو اس کے بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے رشتے ہوئے تھے, وہ اس نے رشتے ختم کر دیے, توڑ دیے حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا. پھر when there was a break in revelation, ایک وقت آیا کہ ریولیشن کچھ دنوں کے لیے رک گئیں, وہی آنے کا سلسلہ رکا, تو انہوں نے موکنگ شروع کر دی کہ تمہارے اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا, تمہارے اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا. اس طرح کی دل توڑنے والی باتیں, بری سے بری باتیں وہ کیا کرتے تھے. The people, especially the slaves who embraced Islam, were also tortured. اب نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی زیادتیاں بلکہ آس پاس جو بھی مسلمانوں کا پتہ چلتا تھا یہ مسلمان ہو گئے تو اس کے ساتھ بھی ٹارچر شروع ہو جاتے تھے, خاص طور پر slaves کے ساتھ. Hazrat Bilal was one of those who was tortured the most. Once he was laid down on burning sand and a heavy stone was placed on his chest. مشہور واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا. اور وہاں سے کہا جاتا تھا کہ اب تم چھوڑ دو یہ ایمان اپنا جو ہے, یہ والی باتیں چھوڑ دو. اور وہ کہتے تھے احد احد احد, یعنی اللہ ایک ہے. تو he was beaten and dragged in the streets of Makkah, and some of the converts were forced to lie on burning coals. ان کو اس طرح سے تشدد کیا گیا. حضرت یاسر and his wife حضرت سمیہ were tortured to death. ان کو یہ جان سے ہی مار دیا گیا. تو یہ ساری حرکتیں جاری تھیں قریش کی طرف سے تھرو آؤٹ دا ایئرس, یہ چلتی رہیں, ختم نہیں ہوئیں. کیوں قریش ایسا کر رہے تھے, اس کی کئی ریزنز تھیں. ریلیجس ریزن کیا تھی کہ concept of one supreme God was totally against the worshipping of many idols by Quraysh. It was against everything that they and their forefathers had been preaching for generations. ہمارے باپ دادا زمانے سے ایک مذہب پہ عمل کرتے ہیں, ہم نہیں اس کو چھوڑیں گے. تو یہ ان کو بہت سخت اپنی بے عزتی اور تھریٹ فیل ہوتی تھی ریلیجسلی. سوشلی بھی مسئلہ تھا. دا ماڈل آف سوشل ایکویلٹی اور جسٹس جو اسلام لے کے آ رہا تھا واز ٹوٹلی اگینسٹ دا انجسٹ وے آف لائف دے ور یوزڈ ٹو, where they could freely oppress the weak. جو چاہتے تھے کرتے تھے, جہاں چاہتے تھے رہتے تھے, اس کو چاہتے تھے ظلم کا نشانہ بناتے تھے. اسلام کی جو پریچنگز تھیں وہ تو انصاف کے مبنی تھیں, وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھیں, تو بھی اسلام کے دشمن تھے. مورلی ان کا مسئلہ تھا کہ جو مورل کوڈ آف کنڈکٹ تھا, عرب کی لائف تھی, وہ عجیب امورل سی لائف گزارتے تھے. سارا دن شراب پیتے تھے, ایڈلٹری کرنا, انفینٹیسائڈ کرنا, بچوں کو جان زندہ بچپن میں ہی مار دیا بچیوں کو, گیمبلنگ وداؤٹ ریمورس, کلنگ کرنا, جب چاہ اگر ایک دوسرے کو قتل کر دیا چھوٹی چھوٹی بات پہ. تو دا کانسیپٹ آف پائٹی دیٹ اسلام ہیڈ براٹ واز اے تھریٹ ٹو دیئر وے آف لائف. اپنا ان کی زندگی کے گزارنے کا اسٹائل تھا. ان کو لگتا تھا پھر ہم ایسے زندگی نہیں گزار سکیں گے جب مزے اور عیاشی ہماری مرضی کی ہے. تو مورلی بھی وہ چیلنج فیل کرتے تھے. پولیٹیکلی بہت بڑا مسئلہ تھا. مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ شاید پولیٹیکلی ہی تھا, کیونکہ اسلام واز اے تھریٹ ٹو دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف قریش. قریش جو اس علاقے کے لیڈر تھے, کیونکہ اس علاقے کے میں پاور میں تھے, اور پاور میں رہنے کے لیے انہوں نے ایک تو بیت اللہ کے اپنے کہ ہم بیت اللہ کے محافظ ہیں, جی ہم بیت اللہ کے متولی ہیں, تو اس کے لیے ان کو بڑی پاور ملی ہوئی تھی, لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے, ان کے قافلوں پہ حملے نہیں ہوتے تھے, تو وہ علاقے کے سب سے کامیاب تاجر تھے. دوسرا, انہوں نے لوگوں کے اندر خوف ڈالے ہوئے تھے, فیئر اینڈ ڈیسیٹ, اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈرایا ہوا تھا کہ جی اگر تم نے اس خدا کی پوجا نہیں کی, اس خدا کو بھیٹ نہیں چڑھائی تو وہ چیز ہو جائے گی, اگر میں اس خدا کی اس بت کو نہیں تم نے وہ کیا, پے آف کیا, تو تمہارے گھر میں یوں ہو جائے گا. اور اگر قریش کے خلاف بات سوچی تو یہ ہمارے گاڈس تمہارے خلاف یوں کر دیں گے. تو ان کو لگا کہ پیپل ایکسیپٹ اسلام, they would no longer be afraid of the idols, and Islam preached that one more pious was better amongst the humans against the class structure set by Quraysh, where people were better because they had a certain lineage or more money. ان کے یہاں تو زیادہ اچھا وہ شخص تھا جس کا کہ بڑا نام ہو کہ جی میں فلانے باپ کی اولاد ہوں, میرے دادا فلانے تھے, میں فلانے قبیلے کا سردار ہوں, اس لیے میں اچھا ہوں.
یا میرے پاس بہت پیسے ہیں اس لیے میں اچھا ہوں. اسلام کہتا تھا نہیں جو زیادہ نیک ہے وہ اچھا ہے. تو ان کو لگ رہا تھا بھائی ہم تو بدترین لوگوں میں ہو جائیں گے اور اوپر کوئی اور لوگ آ جائیں گے, پولیٹیکلی ہم پاور میں نہیں رہیں گے. اس سے کئی ریزن ہم نے بتایا کہ ان کے بت بھی ان کے ہاتھ سے جائیں گے جس کی وجہ سے لوگوں میں فیئر نہیں رہے گا, اور وہ کعبے کے متولی نہیں رہیں گے تو ان کا جو ٹرسٹ اور ان کو جو مارکیٹ میں ملتا ہے ایک پروٹیکشن وہ نہیں ملے گی. تو اس طرح کی ساری باتوں کی وجہ سے پولیٹیکلی بھی وہی سمجھتے تھے کہ ان کو اسلام نہیں قبول کرنا چاہیے. اکنامکلی وہیں سے ڈرائیو ہوتی ہے بات کہ قریش claimed the guardianship of Kaaba and they were given special place amongst all the Arabs which also safeguarded their economic power, giving their caravans safer passage. ان کے کاروان جب گزرتے تھے ٹریڈ کرتے ہوئے تو ان کو نسبتاً کم خطرہ ہوتا تھا آس پاس کے لوگوں سے, کیونکہ ہم تو کعبے کے متولی ہیں, اتنے سارے بت ہیں جو ہمارے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ اکنامکلی باقی لوگوں سے زیادہ اچھی ٹریڈ کر لیتے تھے. اینڈ ایز ویل ایز دیئر ایبلٹی ٹو ریسیو ٹریبیوٹس دیٹ پیپل براٹ وین دے کیم ٹو ورشپ ان کعبہ, وہ بھی ان کو ملتے تھے ٹریبیوٹس, وہ جو صدقات وغیرہ آتے تھے. تو بہرحال ان کی یہ وجوہات تھیں, اس کی وجہ سے انہوں نے اتنی شدید قسم کی مخالفت جاری رکھی, اور اس مخالفت کے نتیجے میں آخرکار پہلے ایک ہجرت کی نوبت آئی. As the persecution by Quraysh continued, the Holy Prophet permitted the Muslims to migrate to Abyssinia, Habsha, Ethiopia جس کو آج کہتے ہیں. That was ruled by just ruler جس کو ہم نجاشی کہتے ہیں, نجاشی کہتے ہیں, نیگوس. تو who was a Christian leader and later he accepted Islam inspired by Hazrat Jafar bin Abi Talib, جعفر طیار کو کہتے ہیں, who was a cousin of Holy Prophet. یہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ کرسچن لیڈر تھا, کرسچن تھا, اس کے آس پاس کرسچینٹی کے پادری بھی تھے, اور وہ کرسچینٹی کے پیورٹی پہ کوشش کرتا تھا کہ اللہ سے قریب ہونا اور اس طرح کی چیزوں پہ عمل کریں. تو ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ جب اس نے پروٹیکشن دی تھی مسلمس کو, تو وہ پورا ایک بڑا مشہور سا واقعہ ہوا تھا. آگے اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو پہلے تو 12 لوگ اور 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں جو کہ عثمان کے ساتھ بھیجی گئی تھیں. عثمان ان کی بیوی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت رقیہ, ان کے ساتھ مائیگریٹ کیا. پھر ان کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ ایک اور بیچ بھیجا گیا, 83 مین اینڈ 19 ویمن. اور ان کو جو ہے وہ ہوور ہے, دیکھیں کیسے غلطیاں کرتا ہے, ہوا پیسفلی ریسیوڈ ان ایبیسینیا. وہاں پہ ان کو بڑے امن کے ساتھ زندگی رہنے کا موقع ملنا شروع ہوا اور بڑے وہ سکون میں آ گئے. تو اچھے خاصے لوگ ہیں, یہ تقریباً 100 سے اوپر لوگ ہیں جو کہ چلے گئے. تو دس اینگرڈ قریش کہ یار یہ وہاں پہ جائیں گے, وہاں پہ جا کے 2 کام ہوں گے. ایک تو یہ سکون میں کیوں رہیں, ہمارے دشمن ہیں. دوسرا وہاں پہ جا کے ہماری بدنامی کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو زندگی سکون سے گزارنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا پڑ رہا ہے. تیسرا یہ کہ وہ یہ میسیج اگر پھیلاتے رہے تو کیا پتہ اس ملک میں یہ میسیج زیادہ پھیل جائے. تو ہر طرح کا خوف تھا قریش کو اس بات سے کہ یہ وہاں کیوں چلے گئے. تو they sent invites to ask the king to make the refugees return to مکہ. اچھا, مکہ کی مختلف اسپیلنگ یہاں پہ لکھی آتی رہیں گی, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ڈکٹیٹ کر کے میں نے پورا بنایا ہے. تو اس میں ہم نے جو اسپیلنگ یوز کرنی ہے نا وہ MAKKH ہے, KKAH, مکہ. ٹھیک ہے, آپ یہ اسپیلنگ یوز کر لیں. اچھا, پھر دا کنگ آسکڈ the refugees to explain themselves. جب وہاں سے آئے لوگ کہنے کے لیے کہ جی ہمارے بندے ہم کو واپس کریں, یا ہمارے یہاں سے بھاگے ہیں چوری کر کے, تو یوں کر کے, تو بڑے بدماش لوگ ہیں, ان کو واپس کر دیں. تو وہ چونکہ ایک جسٹ کنگ تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں ان لوگوں کی بات سن لوں جو جن کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, پھر میں آپ سے بات آگے کروں گا. تو انہوں نے بلایا, تو حضرت جعفر جو اس وقت وہاں موجود تھا, انہوں نے وہ مشہور واقعہ ہوا جس میں اس نے پوچھا کون لوگ ہو, کیسا شخص ہے وہ جو نبی ہونے کا کلیم کرتا ہے. اب وہ نبی کی بات سنتے ہی وہ ہو گیا, کیونکہ وہ خود پیروکار تھا اور دین کا, اور اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا. تو اس نے پھر کہا کہ جو تم کتاب پڑھتے اس میں سے پڑھ کے سناؤ. تو ماشاء اللہ انہوں نے سورت بھی سورہ مریم سنائی, اور یہ آلریڈی کرسچن تھے. تو سورہ مریم تو حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی پوری سے شروع ہوتی ہے. تو وہ سن کے تو وہ اور زیادہ انسپائر ہو گیا کہ بات تو بالکل وہی ساری بات ہے جو ہمیں پتہ ہے اور ہم سے کی جاتی ہے, وہی زبان اسی اسٹائل میں بات ہو رہی ہے. تو یہ ریئلائز کہ یہ جیسے ورقہ بن نوفل نے ریئلائز کیا تھا کہ یہ جو زبان یوز ہو رہی ہے, جس طرح سے بات کی جا رہی ہے, جو باتیں کی جا رہی ہیں, یہ وہی باتیں ایگزیکٹلی جو کہ ہم نے بائبل میں پڑھی, اور بائبل میں پہلے پروکلیم کیا ہوا بھی تھا کہ ایک نبی آنے ہی والے ہیں. تو اس نے بھی جو ہے وہ یہی فی
اس کو آیا, اس نے بھی یہی کہا کہ بائی گاڈ دیز ورڈز اینڈ the words of the Bible are the rays of the same light. ایک ہی روشنی سے نکلی ہوئی دو ریز لگ رہی ہیں مجھے بالکل. خیر تو so he told the envoy of the Quraysh that he would not hand them the refugees. تو بھاگ جاؤ بھائی, میں تو نہیں واپس کر رہا. اب یہ بھی فیل ہو گیا, انہوں نے کہا یار یہ تو بڑے آگے نکل جائے گی, معاملہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا. اس کا حل کیا کیا جائے, جان سے مار نہیں سکتے کیونکہ وہ ٹرائبل ایشوز ہیں ہمارے, تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بندے کو نہیں ماریں گے, آپ یا تو اپنے بندے کو خود مار دو یا پھر آپ کا ہم بائیکاٹ کریں گے. بائیکاٹ کیا ہوا, 7th year of the revelation میں قریش نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. Then for the as the final option that is somehow they wanted to kill the holy prophet. اور اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ اپنایا, ان کو لگتا تھا کہ یہ کامیاب ہو جائے گا, وہ اپنی جان چھڑا لیں گے. وہ کیا تھا کہ وہ ان کو چانس یہ دینا چاہتے تھے بنو ہاشم کو کہ یا تو آپ خود مار دو یا پھر ہمارے حوالے کر دو اس بندے کو, یا پھر ہم آپ کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. ان کو لگتا تھا یہ کامیاب ہو جائے گا. خیر بٹ ان دا ٹرائبل سسٹم پریویلنگ دیئر, if one person of the tribe was killed there could be an all out war between the tribes and the holy prophet belonged to the most elite tribe, that is Banu Hashim. So seeing the hostilities of the Quraysh, Abu Talib نے کیا کیا, Hazrat Abu Talib had made Banu Hashim pledge that they will protect the life of every person of the tribe, that including the holy prophet. اچھا, اب یہ ساری حرکتیں دیکھ رہے تھے ابو طالب, ان کو اندازہ تھا کہ یہ گڑبڑ کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ یہ پیغام لے کے آتے کہ ہمارے حوالے کر دو تم اپنے بندے کو, حضرت ابو طالب نے پہلے ہی بنو ہاشم کے قبیلوں کو بلا کے, ان سے جو قبائل کے سرداروں کو بلا کر, اور ان سے جو ہے وہ حلف لے لیا کہ ہم اپنے سارے بندوں کو پروٹیکٹ کریں گے. انہوں نے حلف دے دیا. اب جب وہ اس کے لیے آئے کہ ہمارا بندہ دے دو, تو ہر قبیلے کا بندے نے کہا نہیں ہم تو نہیں دیں گے, ہمیں تو حلف لیا ہوا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ اپنے وعدوں کے بڑے پابند ہوتے تھے لوگ. تو the Quraysh saw that the whole tribe was standing behind the holy prophet, and the remaining heads of the other tribes got together and decided to boycott the Banu Hashim until they themselves killed the holy prophet or handed him over to them. And their treaty was written and hung inside Kaaba. انہوں نے کعبہ کے اندر لے آ کے یہ ٹریٹی لکھ کے کہ ہم آج سے ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اور بائیکاٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ نہ ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز ان سے تجارت کریں گے, نہ ان سے کوئی بات کریں گے, نہ ان سے کوئی رشتہ رکھیں گے, نہ کوئی تعلق رکھیں گے, ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کریں گے. تو بنو ہاشم اینڈ مسلمز were forced to leave مکہ and go to the secluded valley of شعب ابی طالب. تو وہاں پہ یہ جن لوگوں کو جانا پڑا جہاں پہ کہ ویسے ہی بالکل ایک بنجر سی جگہ تھی. No one was allowed to trade with them or having any relationship with them or in any way helping them. یہ اور ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر this boycott was very hard. It kept on going for 3 years. سوچیں 3 سال تک اگر آپ کے گھر والے آپ سے کہیں نہ تمہیں کوئی کھانے کو دیں گے نہ تم سے کوئی بات کریں گے تو کیا حال ہوگا. تو بہت برے حالات ہو گئے تھے بچوں کے اوپر. تو جو بوڑھے اور بچے تھے وہ تو بہت ہی برے حال میں آ گئے تھے کیونکہ کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں. تو وہ بیچارے کو درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے, بہت برا حال ہو گیا تھا. So the situation worsened so much that they had to eat the leaves of wild trees to survive. Some of the kind leaders of Quraysh جو سب کافی عرصہ گزرتا جا رہا تھا تو ان کو بڑا برا لگ رہا تھا کہ ہمارے ہی قبیلے والے ہیں, ہمارے ہی ساتھ کے ہیں, بلکہ ہم سب قبیلوں میں سب سے معزز قبیلہ بنو ہاشم ہے اور ہم نے مل کے اسی کی بائیکاٹ کیا ہوا ہے. ان کو بڑا برا عجیب سا لگ رہا ہوتا تھا. So Quraysh tried the kind leaders of Quraysh tried to convince the others to end this madness. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کی کہ وہ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اس کو کھا لیا ہے کیڑے نے. تو اب اس ڈاکیومنٹ میں کچھ نہیں لکھا سوائے اللہ کے نام کے. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی لوگوں کو. تو وہ جو لیڈرز تھے وہ پہلے ہی کچھ لیڈرز تھے کہ یار ختم کرو ختم کرو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں ختم کریں گے, ہم نے تو وعدہ کیا ہوا ہے. میں کون سا وعدہ کیا, چلو ان کو بھی پتہ چل گیا, یہ خبر پہنچی کہ جی وہ وعدہ ختم ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کون سا وعدہ کیا, دیکھو بھائی دیکھو. تو وہ کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ تھا ہی نہیں, اس لیٹر میں کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا ٹریٹی میں سوائے اللہ کے نام کے, اور باقی سب کچھ کھا لیا گیا تھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ this combined with the efforts of some kind-hearted leaders of Quraysh, this led to the end of the boycott. And rather than achieving the goals of Quraysh of weakening the Islam, it made the message reach far away that the people on the right
had survived such unbelievable tyranny. اتنی شدید ظلم کو بھی جو ہے وہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے برداشت کر لیا. کون لوگ تھے یار؟ ان کے بارے میں تجسس اور بڑھا تو بجائے سے قریش کا مقصد حاصل ہوتا کہ وہ دب جاتا ہے اسلام یہاں سے اور پھیلا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد آپ جیسے حالات اتنے خراب تھے، اتنے سخت تھے، اتنی مشکل گھڑیاں تھیں، اتنے ٹف لائف گزاری، فزیکلی خود اتنی ٹف گزاری کہ اس کے اندر جو بوڑھے تھے یا جن کے اندر کم طاقت تھی وہ آہستہ آہستہ وہ کمزور تھے، ان کا انتقال ہونا شروع ہو گیا. تو right after the end of boycott, the health of Abu Talib deteriorated and eventually he died the same year. And so did the beloved wife of the Holy Prophet, Hazrat Khadija. ان دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہو گیا. دو وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا، وہ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. This greatly saddened the Holy Prophet and he called this year the Amul Huzn, the year of the grief. عام کہتے ہیں سال کو اور حزن کہتے ہیں افسوس کو. So after the death of Abu Talib, the most senior leader of Quraysh was not there to support Muslims anymore, and the other leaders were not embracing Islam. So the Holy Prophet decided to convince the leaders of Taif, some of whom were his relatives. انہوں نے کہا یار یہاں پہ تو کوئی بڑا لیڈر اب اسلام نہیں لا رہا. مسلمانوں کو ابو طالب کی سپورٹ تھی، وہ بھی نہیں رہی. اب تو مسلمانوں کو یہ بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک دبائیں گے مزید، تو ہمیں کسی بڑے ٹرائبل لیڈر کی سپورٹ کی ضرورت ہے. میرے کزن طائف میں رہتے ہیں، میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں. تو قریبی ایک شہر تھا طائف. He went there with Zaid bin Haritha, but all the chieftains refused to even listen to the Holy Prophet and behaved very rudely, and they even incited a mob to pelt him with stones, leaving his whole body covered in blood. بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پورا خون خون ہو گئے تھے، جوتے بھی خون سے بھر گئے تھے. Even then the Holy Prophet did not give up hope, as Allah sent Jibreel and the angel of the mountains to destroy these people. But the Holy Prophet said that I hope that Allah will bring off their offsprings those who worship him alone. یہ بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے. تو میں بلیو کرتا ہوں کہ اللہ ایک دن انہی میں سے ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جو کہ اللہ کی عبادت کریں گے. یہاں پہ یاد رکھیے گا، میں بار بار آپ کو ریمائنڈ کراتا جا رہا ہوں کہ اس پوری لیسن میں اور آگے بھی سارے لیسن میں یہ بار بار آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، ہماری زندگی میں اس سے کیا سبق ملتا ہے، کس طرح کے سبق ہم سیکھتے ہیں. تو ابھی میں آخر میں ایک جنرل سی ڈسکشن اس ٹاپک پہ کروں گا کہ جب اس ٹاپک سے ریلیٹ کر کے سوال آتا ہے کہ ہم نے کیا سبق سیکھا تو ہم کیا بات کریں گے ان سے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کے وہ جو آیا تھا فرشتہ، اس نے کہا تھا کہ آپ حکم کریں تو میں پہاڑوں کو ملا کے کرش کر دوں اور سب ختم ہو جائیں یہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا نہ کریں، اللہ انہی میں سے انشاءاللہ ایک دن اچھے لوگ پیدا کریں گے. آن ہز وے بیک ٹو مکہ، اب مکہ واپس آ رہے ہیں، ادھر سے سب کو پتہ چل گیا ہوگا، اس سے خبر پھیل گئی ہوگی کہ قریش والوں کو کہ بھائی یہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ادھر سے طائف والوں نے بھی لوٹا دیا. تو اب ان کو بچانے والا، پروٹیکٹ کرنے والا، ان مسلمانوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دیں گے. ایسا ہو سکتا تھا. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہوا تھا کہ بیچ میں جہاں رکے تھے وہاں جنوں کی ایک جماعت آئی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دعا پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. اب چونکہ وہ جو آخری آخری لیڈر تھے حضرت ابو طالب، جو کہ وہاں نہیں تھے، جو کہ ان کو پروٹیکٹ کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مختلف لیڈرز کو خط لکھے یا پیغام بھجوائے، خط تو نہیں لکھے سوری، پیغام بھجوائے. 3 لیڈرز کو پیغام بھجوائے وہاں کے مکہ کے بڑے 3 لیڈرز کو کہ بھائی میں اب واپس آ رہا ہوں مکہ میں، اور قریش کے اندر اکثر لیڈرز ایسے ہیں جو کہ اب ہمیں نہیں چین سے جینے دیں گے. تو کیا آپ میں سے کوئی ہمیں سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے؟ ابو طالب کے بعد کوئی ہے بڑا ایسا جو ہمیں سپورٹ دے گا؟ تو 2 نے جواب نہ میں دیا، اور ایک نے جو ہے وہ جو بڑے اچھے آدمی تھے متم بن عدی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی، میں تم لوگوں کو، جیسے ابو طالب تم لوگوں کا سربراہ تھا، اب ابو طالب نہیں ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا. تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں اس کی اظہار کیا رضامندی کا اور اپنی پروٹیکشن دی ابو طالب کی. جیسے یہاں سے فوراً اپنے بچوں کو کہا کہ فٹافٹ ایک چھوٹی سی فوج تیار کرو. فوج کیا مطلب دستہ تیار کرو، 50 لوگوں کا دستہ لے کے جاؤ، ان کو اپنی پروٹیکشن میں لے کے آؤ. تو یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سلسلہ چلا، تکلیفوں کا، پرابلمس کا،
اور یہ چل رہا ہے اور لوگ مسلمان ہو نہیں رہے ہیں، خاص طور پہ جب تک یہ بڑے لیڈرز میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوں گے. وہ ان لوگوں کا سسٹم ہی ایسا تھا کہ جب تک لیڈرشپ کوئی چیز نہیں مانے گی عام لوگ بھی نہیں مانیں گے. اب ویسے میں نے کہا کہ لیسنس کی بات کریں ہم تو اس میں ہمیں بڑے اچھے اچھے لیسنس ملتے ہیں. پہلے کہ ڈسپائٹ آل دا پرسیکیوشنز ہولی پروفٹ kept working on this mission. This teaches us to be steadfast and to persevere even if we want to achieve something in our lives, especially if we are facing hardships, refusal and rejections. اپنے کام پہ جتے رہیں، لگے رہیں، مستقل مزاجی، perseverance، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. ڈٹے رہنا، اپنے مستقل مزاجی سے جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، ایون اگر آپ کو ہارڈشپ فیس کرنی پڑ رہی ہیں. When we know that we are fighting for the right cause, then failure should not frustrate us. ہم frustrate نہیں ہونا چاہیے. And in the face of failure, we should turn towards our Lord to give us strength to keep following the righteous path. یہ جو باتیں میں نے لکھی نا، یہ آپ کو آلموسٹ یاد کر لینی چاہیے کہ کئی سوالوں میں استعمال ہوں گی. اس طرح کے سوال کئی آ سکتے ہیں کہ آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے، آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے. تو یہی سبق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. ہم اکثر سوالوں میں اس میں ان باتوں کو یوز کریں گے. The Holy Prophet bore all the hardships with patience. تو پہلا سبق ملا مستقل مزاجی کا. دوسرا سبق ملا کہ دل نہیں چھوڑنا، فرسٹریٹ نہیں ہونا، اور مشکل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنی. تیسرا سبق ملا کہ پیشنس، صبر چاہیے. He bore all the hardships with patience, and patience is something that if someone doesn't have it, it wouldn't be possible for them to reach the glory of all the paths that lead to glory. are یہ پارٹس نہیں، پاتھ ہے. کوئی اگر کسی بڑے کام کو کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اٹ ووڈنٹ بی پاسبل فار دیم، یہ ان کے لیے پاسبل بھی نہیں ہوگا کہ وہ کامیابی تک پہنچیں، کیونکہ سارے ہی راستے جو کامیابی تک جاتے ہیں وہ مشکلات سے بھرے ہوتے ہیں. اور اگر مشکل پہ آپ صبر نہیں کر سکتے تو پھر آپ بغیر پیشنس کے وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے. سو پیشنس از دا تھرڈ lesson that we learned. When there came a time when the lives of the companions of Holy Prophet were in danger, he allowed them to migrate. This shows us that one should be willing to change tactics and look for different solutions. یہ ایک چوتھا لیسن ہمیں ملتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اپنے مشن پہ ڈٹے رہنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز کو کوشش کی وہ نہیں چلی تو اب اس کو ڈفرینٹ اینگل سے کر کے دیکھو. ضروری تھوڑی ایک ہی اینگل سے بار بار کی جا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، بار بار کی جا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اینگلز، مختلف ٹیکٹکس کو یوز کیا، یہ ہم نے سیکھا. ٹھیک ہے. اٹ آلسو شوز دیٹ ہاؤ کمپیشنیٹ ون شوڈ بی ٹورڈز ہز فیلو کمپینینز اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دا لائفز آف ادرز آر ان اسلام. دوسروں کی زندگیاں کتنی ہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی موقع ملا انہوں نے ان کو وہاں سے نکل کے ہجرت کر جانے کا حکم دیا. The Holy Prophet's visit to Taif also has many lessons for us, many lessons. Firstly, to achieve your goals, you must look for every possible path. یہ بات ہوئی کہ چلو اب یہاں دیکھتا ہوں، چلو اب وہاں دیکھتا ہوں، چلو طائف میں ہو کے آتا ہوں، شاید وہاں سے بات بن جائے. You cannot know if the path is right or wrong. If that path is یہ path ہے is right or wrong unless you have tried it. تو secondly, بہت سے بات لوگ اس لیے نہیں اچھی، پتہ نہیں یہاں سے ملے نہیں ملے کامیابی، پتہ نہیں یہاں سے ملے نہ ملے، پتہ نہیں تو کوشش جاری رکھو. پھر secondly, while searching for the right solution, if you fail, you should not lose your hope and keep looking until you find a solution. یہ بھی ہم نے سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے، خاص طور پہ طائف کے بعد بھی لگے رہے. The answer that the Holy Prophet gave the angel of the mountain is also a guideline for us that we shouldn't have a very short-term vision. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نہیں دیکھا کہ یہ تو سارے کافر ہیں، مشرک ہیں، تو بہت غلط لوگ ہیں، مار دو ان کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانگ رن دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں انہی میں سے مسلمان پیدا ہوں گے. Possibility of coming generations of people of Taif becoming Muslim. So we should also look beyond our anger and biases for more comprehensive and peaceful solution. Finally, even when the strategies did not bear the result that he intended, جو چاہتے تھے ویسا نہیں ہو پا رہا تھا, he kept his faith. ان کا ایمان نہیں گیا، اپنی جو ایمان تھا اس سے انہوں نے نہیں وہ کیا کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں، نتیجہ نہیں نکل رہا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے نتیجہ اہم ہوتا بھی نہیں ہے، نتیجہ تو اللہ پہ چھوڑتے ہیں. He kept his faith in Allah and was satisfied by his effort as results are in the hands of our Lord. Similarly, we should also focus on our efforts. Trust Allah with the results. This relieves us of the anxiety of the outcome and gives us the freedom to give our best no matter what the result. یہ جملہ جو ہم نے لکھا ہے بڑا کام کا جملہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ ہمیں آخر میں جب پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہوں گا اس میں یہ سارے جملے بڑے کام آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ بڑا گولڈن جملہ رہے گا
کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کامیاب نہیں بھی ہو رہے تھے دنیاوی طور پہ بظاہر، تو ہمیں یہ سبق دیا کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، ہم رزلٹس کے لیے صرف نہیں لڑتے بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور رزلٹس ہمارے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہیں وہ ہمیں جس طرف سے چاہیں کامیابی دے دیں۔ اچھا، پھر یہ ساری سچویشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی دلجوئی کے لیے ایک ایونٹ رکھا، کہ وہ ایونٹ تھا اسرا اور معراج کا۔ 18 months before مائگریشن، بڑی مائگریشن تھی یثرب کی طرف، اس سے پہلے جو ہے وہ ہولی پرافٹ واز گیون اے اسپیشل گفٹ آن دا 12th year آف پرافٹ، 12واں سال چل رہا ہے، 13ویں سال کے بعد مائگریشن ہو گئی۔ تو the angel Jibril came to his house and first took him to Kaaba and then washed his heart and then took him to Masjid al-Aqsa on Buraq, a heavenly light۔ یہ واقعہ بھی آپ کو بہت زیادہ تفصیل سے پتہ ہوگا، ہم تو اس میں سے کچھ ہی چیزیں کور کریں گے۔ تو then there Allah collected the previous messengers and prophets and the holy prophet led them in a congregational prayer۔ ایک نماز پڑھائی گئی، اس نماز میں دوسرے انبیاء موجود تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، لیڈ ہے LED۔ then from there he ascended کا مطلب اوپر چڑھنا، ascended towards the heavens crossing from first heaven to the 7th meeting different prophets and reached Sidratul Muntaha and from there to the immediate presence of Allah۔ یہاں پہ مختلف مسلمانوں کے جو بلیفس ہیں اس میں مختلف تھوڑا سا فرق ہے، تو لیکن یہ جنرلی ایکسیپٹیبل میں نے ورژن یہاں پہ رکھا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے آسمان اوپر چلتے چلے گئے، اور مختلف آسمانوں پر ان کی مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی اور ان سے بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشنز ہوئیں، اور پھر وہاں سے وہ آگے پہنچے یہاں تک کہ وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، جہاں سے کہ آگے لاسٹ آسمان تھا جس کے اوپر کہ پھر اللہ کی پریزنس تھی، اور پھر وہ اللہ کی پریزنس تک بھی گئے۔ He was shown the divine tablet, the paradise and hell, and was shown the conditions of people in paradise and hell۔ یہ سب کچھ ان کو دکھایا گیا، وہ قلم اور وہ کتاب جس میں کہ تمام لوگوں کی سارے احوال موجود ہیں، اس کو ہم لوح کہتے ہیں، لوح محفوظ۔ یہ سب چیزیں دکھائی گئیں، جنت دوزخ دکھایا گیا، وہاں کے لوگوں کے حالات کہ کیوں لوگ دوزخ میں گئے اور دوزخ میں جانے کے بعد کیا ہوا، جنت کی کیا مقامات ہیں۔ تو نماز دی گئی، اسی سفر میں 5 نمازیں دی گئیں جن کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ And he was returned home when he returned home the mat on which he was sleeping was still warm۔ یعنی اتنی جلدی اتنی کوئکلی یہ ٹریول پورا پرفارم ہوا، اور ٹائمز ایک طرح سے کہہ لیں کہ سلو ہو گیا، جس میں کہ آپ سب کچھ کر کے آئے۔ This was a great miracle and it gave the Holy Prophet and the Muslims great courage and hope after facing the tremendous persecution by Quraysh۔ اللہ سے قریب ہونے کا احساس، کامیابی کے قریب ہونے کا احساس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملا ہمیں، اتنی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے ہمیں دکھا دیں۔ اس سے پہلے تو اللہ کہہ رہے تھے کہ جنت ہے دوزخ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے بھی دکھا دی کہ یہ ہے جنت، یہ ہے دوزخ، یہ حالات ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا موقع۔ تو یہ تمام چیزیں بہت بڑا گفٹ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفٹ تھیں۔ تو یہ فیلنگ پھر نیچے ٹرانسلیٹ بھی ہوئی، اور صحابہ نے بھی اس کو بڑا پازیٹیولی فیل کیا اپنے لیے۔ تو منکز نے اس پہ بڑا مذاق اڑانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا ارے کہاں ایک دن میں تم وہاں سے بھی ہو کے آ گئے، اچھا اتنی دور سے بھی ہو کے آ گئے، اچھا تو ثابت کرو۔ تو جو انہوں نے ثبوت کے لیے باتیں پوچھی وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، پھر بھی نہیں مانے، وہ یقین نہیں کرنے والے تھے، ظاہر ہے انہوں نے نہیں کرنا تھا۔ جیسے کہ وہ راستے میں قافلہ آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ راہ پہ جا رہے تھے تو قافلے کو دیکھا تھا، تو ابھی پہنچنے بہت ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا دیا کہ فلانا قافلہ آ رہا ہے، اس میں یہ لوگ ہیں، اس طرح کے ہیں۔ تو جب قافلہ پہنچا تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ ان کو کیسے پتہ تھا پہلے سے۔ اسی طرح سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں پوچھا، آپ کہاں گئے تھے تو بتائیں کیسی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نہیں گئے تھے مسجد اقصیٰ، پہلے پتہ تھا لوگوں کو، سامنے ہی بچپن سے گزارا کیا انہوں نے، سامنے ہی دیکھا ہے کہ بچپن سے یہیں پہ ہمارے سامنے رہے، تو انہوں نے دیکھی نہیں ہے مسجد اقصیٰ اتنی تفصیل سے، اور اگر کسی سے سنا ہوگا تو کوئی سنا ہوا شخص اتنی تفصیل سے نہیں بتا سکتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیسی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے سامنے کر دی تھی، تو ایک ایک چیز، ایک ایک چوکھٹ، ایک ایک دیوار، ایک ایک چیز کا انہوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ اور جو واقعی مسجد اقصیٰ سے ہو کے آئے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں بتا تو صحیح رہے، لیکن ایمان نہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص نظام کیا. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ آپ پوری کوشش کر لو لیکن ضروری نہیں کہ رزلٹ وہیں سے نکلے جہاں پہ کہ آپ نے کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے رزلٹ کسی اور ڈائمینشن سے نکل آئے. سو یہ ہوئی العقبہ کے اوپر کچھ ملاقاتیں. العقبہ ایک جگہ تھی. ایٹ دا ٹائم آف حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے اسلام کی. تو 11th ایئر آف ریولیشن یعنی نبوت کے 11ویں سال عقبہ کے موقع کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 لوگوں سے یثرب ایک شہر تھا وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. وہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ اوس اور خزرج دو قبیلے رہتے تھے کہ آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی تھیں. تو خزرج کے ٹرائب سے کچھ لوگ آئے تھے 6 لوگ جنہوں نے پیغام سن کے اسلام قبول کرنے کی بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نئے جو کنورٹڈ تھے ان کو واپس بھیجا مدینہ. انہوں نے جا کے جو ہے وہ تبلیغ شروع کی. ان کی تبلیغ سے جو 12 اور لوگ جو ہیں وہ یثرب سے آئے اگلے سال اگلے اس میں, اور وہ ایکسیپٹ ہو گیا کر لیا اسلام انہوں نے. اور انہوں نے پلیج کیا عقبہ کے مقام پہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ان کو ایمان ہے اور ٹو اوائڈ آل دا سنفل ایکٹیویٹیز اینڈ ٹو اوبے دی ہولی پروفٹ ان آل میٹرس. اچھا سوری میں نے ایک چیز مکس کر دی یہاں پہ کہ 11th ایئر آف ریولیشن میں عقبہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں سے ملاقات کی تھی. اور پھر جو بیعت ہوئی تھی جو پلیج تھا یہ یہاں پہ ہوا تھا عقبہ کے موقع پر. اس کو فرسٹ پلیج آف عقبہ کہتے ہیں. جس میں یہ 12 لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی ہر بات مانیں گے اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور سب کچھ. تو دس از دا فرسٹ پلیج آف عقبہ. فرسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ سیکنڈ بھی ہوئی تھی, اس کی ہم ابھی تذکرہ کریں گے. تو یہاں پہ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا گیا جو کہ آپ ان کے ساتھ ایز این عالم جائیں, ایز اے مبلغ جائیں اور لوگوں کو تبلیغ کریں دین کی. اور یہ جب واپس گئے تو بڑا اسلام کوئکلی اسپریڈ ہوا وہاں پہ, بڑا جلدی اسلام پھیلا. بہت لوگوں نے ایزیلی ایکسیپٹ کر لیا آسانی سے. یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی اور یہاں پہ اسلام قبول نہیں ہوا, اور خود سے کچھ لوگ آئے اور اسلام قبول کر کے واپس گئے اور وہاں پہ خود بخود اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کی کہ کامل ہے. دیکھیں کس طرح سے. تو نیکسٹ ایئر 75 لوگ مزید آ گئے یثرب سے, اور پلگرمیج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی. پھر عقبہ کے موقع پر ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا کہ آپ جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جائیں, کیونکہ ہمارے پاس بڑا موقع ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بہت لوگ کنورٹ ہونا چاہتے ہیں. آلموسٹ ایسا لگتا ہے کہ پورا شہر ہی کنورٹ ہو جائے گا. سب لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو پیغام آپ لے کے آئیں. تو انہوں نے جب یہ انویٹیشن دیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, تو حضرت عباس چونکہ سب مسلمان نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور ان کے ہمدرد بھی تھے. اور انہوں نے کہا یثرب والوں کو, جو کہ اب مدینہ ہے, یثرب والوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو کر رہے ہیں نا یہ اپنے ساتھ بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں, کیونکہ قریش والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے. سو ہی پوائنٹ آؤٹ دیٹ دا پیپل آف یثرب ول بی endangering themselves by taking the holy prophet there, but they unanimously said, انہوں نے مل کے کیا کہا, that they would put their own lives in danger to protect the holy prophet's life. اپنی زندگی خطرے میں ڈال لیں گے, ہمیں مسئلہ نہیں ہے. Thus they pledged at the hands of the holy prophet on his obedience, protection and the promotion of Islam. This was the second pledge of عقبہ. یہ دوسری دفعہ ہوا اور اس پہ انہوں نے انویٹیشن بھی دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے. The Holy Prophet reappointed 12 people from this group or to go back and promote Islam further. آپ مزید لگے رہو, کوشش کرتے رہو, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مناسب موقع دیکھ کر ہم سب لوگ جو ہیں وہ یثرب تشریف لے آئیں گے. تو یہ ایک آخری ایونٹ تھا جو مکے میں ہوا تھا. تو مکن لائف ریولیشن سے لے کر اور پلیج آف عقبہ تک وہ چیزیں جو کہ کورس آف او لیولز میں کورڈ ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی. اور ان میں جو ہے وہ کچھ جلدی میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیجیے گا, اس پہ معذرت کر دے دیجیے گا مجھے. لیکن اس پورے پروسیس میں مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی سے گو تھرو کر لیں ان میجر ایونٹس کا جو کہ او لیول میں پوچھے جائیں گے, اور اس اینگل کو ضرور دیکھتے ہوئے چلیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے, ہم اس سے کیا لیسن لرن کرتے ہیں, اس کو بھی ہم نے دیکھا. تو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اپنی آج کی ڈسکشن کو. اب میں آپ کے سامنے نیکسٹ ڈسکشن لے کے آؤں گا جس میں ہم بات کریں گے مائیگریشن ٹو مدینہ سے لے کر, اور پھر ہمیں پوری مدنی زندگی کو کور کرنا ہے
ٹل دا ڈیتھ آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیٹ وڈ بی اندر لانگ ویڈیو. تو تب آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.